آتی ہے دامن مصطفیٰ سے دوری۔ آج کا مسلمان، آج کا انسان صرف مادیت پرستی کی طرف مائل ہے، جس نے جسم کی ضروریات کو پورا کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ لیکن اے انسان مت بھولو کہ تمہارے اندر ایک روح ہے، اور روح کی پیاس کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، آگے سے جواب ہے قالوا بلا، تو عالم ارواح میں رہنے والی روح اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والی روح، اس روح کی پیاس اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب تک ہم دامن مصطفیٰ سے وابستگی کا معاملہ کیا ہے، ہم اللہ کی چاہت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عرش بھی بنائے اور فرش بھی بنائے، مجلس یہ سب آپ کی ہی وجہ سے ہیں۔ تو اسی کے اللہ تعالیٰ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس ذات کے ساتھ وابستگی کی بات کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ، جہاں سے کہتے ہیں مدینہ سے اللہ دور نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت حاصل، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو مدینہ شریف کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور نظر ہے، جو ان کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں یہ میرا خادم ہے، وہ خواجہ قاسم مولوی بن جاتا ہے۔ جب خواجہ قاسم مولوی کے دربار کے باہر خدام سب عاشقین کھڑے ہو گئے کہ آج بابا جی صاحب کا مقام ہاتھ پر پوچھ کے رہیں گے، تو آپ سے پوچھا آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا مقام پوچھتے ہو، میرے مدینہ شریف کی گلیوں میں گلی ہے اور میرے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور میں وہاں جھاڑو لگانے والا ایک ادرا سا غلام ہوں۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، اور اس وابستگی کا عالم یہ ہونا چاہیے جیسے خواجہ بہاؤالدین نقشبند، جیسے بابا جی سرکار مولوی، یہ جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ کس چیز کا درد دے رہے ہیں؟ ذکر کا۔ تو وابستگی کا عالم یہ ہونا چاہیے قرآن کی اتباع کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور ذکر کو اپنے سانس میں پرو دینا۔ تو یہ تین چیزیں میں دے کے اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ اگر یہ تین چیزیں آپ اپنے اوپر طاری کر لیں گے اور 40 دن کے لیے بھی طاری کریں گے تو یہ کوئی بات نہیں کہ آپ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، جب آپ بات اور گفتگو کیجئے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ اکیلے کمرے میں بھی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ہے اللہ سن رہا ہے تو ایسے الفاظ کو چنیے جو اس کو سنانے کے لائق ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی کہ میں جو گفتگو کروں اس میں اللہ گواہ ہے، تو آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو اللہ کے سننے کے لائق نہ ہو۔ اور دوسری بات ہے یہ جان لیجئے، آپ جو عمل کرتے ہیں چاہے وہ تنہائی میں کرتے ہیں چاہے وہ سامنے کرتے ہیں غائب ہو کے کرتے ہیں، جب بھی انسان کوئی برا عمل کرتا ہے وہ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اس کی ماں نہ دیکھ سکے، جہاں اس کا باپ نہ دیکھ سکے، یا کوئی اور عزیز و اقارب نہ دیکھ سکے، کیونکہ ان کی حیا سے وہ برا کام نہیں کرتا۔ تو میں انسان پوچھتا ہوں کیا اللہ سے حیا نہیں آتی جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، شمال اور جنوب کا مالک ہے، پہننے کو وہ دے رہا ہے، کھانے کو وہ دے رہا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، لا الہ کا عرفان بھی نہیں جانتے؟ اگر عرفان تک پہنچ جاتے تو یہ کام نہ کرتے، بددیانتی نہ کرتے، بغض نہ کرتے، کینہ نہ کرتے، حسد نہ کرتے۔ تو جان لو جب عمل کرو تو اللہ بھی گواہ ہے۔ تو جب اللہ گواہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سن لو وہ بھی گواہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے شاہدہ مبشرہ و نذیرہ کہہ دیا، تو بروز محشر اس کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اگر جن سے بیعت کرنی تو بیعت کی حقیقت بھی سمجھو، تو ان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جن خواجگان سے آپ نے بیعت کرنی اس کی حقیقت کو سمجھو۔ بیعت کرنا، جو خواجگان کہتے ہیں جب بیعت کرنے آؤ تو معاملہ عشق کا ہے یا عشق کے سمندر میں وہ ڈوب کے مر جانا ہے، مر کے زندہ ہونا ہے، یہی پیغام ہے اولیاء کرام کا۔ تو دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے مرنا ہے، وہ پھر مر کے زندہ ہو جانا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنا ہے پھر مر کے زندہ ہو جانا ہے۔ تو یہ بات ہم یہ بات دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جو عمل کرو، جب ماں باپ سے حیا کرتے ہو، بہن بھائیوں سے حیا کر کے غلط کام کرتے ہو تو غلط کام کو ہی چھوڑ دو اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ تمہارا گواہ ہے، اس کی گواہی میں برا کام مت کرو۔ اور تیسری بات سیدنا امام علی وجہ الکریم کا قول ہے کہ مسلمان مومن کشتی کی طرح ہے جو پانی پہ چلتی رہتی ہے، لیکن پانی جب کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو ہم مومن کا جو دل ہے وہ کشتی کی مانند ہے، جب اس دل کے اندر دنیا سما جائے تو وہ مومن ڈوب جاتا ہے، دنیا کی اندر ڈوب جاتا ہے۔ لیکن دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے باقی ہے۔ لیکن جو بقا میں ڈوب گیا وہ بقا پا گیا، وہ تر گیا، وہ ترتا ہی رہے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ سیدنا علی کا قول صرف کشتی کا یہ کہا تھا مومن کے لیے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو سفینہ ہوتے ہیں،
کشتی اور سفینہ میں فرق ہوتا ہے. کشتی ہوتی ہے اس میں ایک یا دو بندے بیٹھتے ہیں, لیکن سفینہ کے اندر جو بیٹھ جائے وہ بھی منزل مقصود میں پہنچ جاتا ہے. ہمارے بابا جی خواجہ قاسم مولوی سفینہ ہے, اس سفینے میں جو سوار ہو گئے یہ منزل مقصود میں پہنچ جائے گا. جہاں سے آپ وابستہ ہیں, چاہے صوفی اسلام سے یا جس سے دربار سے بھی, جو آپ کے اولیاء کرام ہیں جن سے آپ نسبت رکھتے ہیں, وہ سفینہ کی مانند ہے. جب آپ سفینہ پہ سوار ہو جائیں گے منزل مقصود پا جائیں گے. جب آپ بیعت کرتے ہیں, آخری بات یہ کرتا ہوں, جب بیعت کرتے ہیں تو مقصد یہی ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ذکر کرو, ذکر اور فکر کی دعوت دو. پہلے ذکر کا غلبہ اپنے اوپر طاری کرو, اس قدر ذکر کرو کہ دنیا کی بات تمہاری زبان پہ جاری نہ ہو. جو بھی جب ذکر کا غلبہ طاری ہوگا تو علم و حکمت کے چشمے تو خود ہی پھوٹیں گے, وہ علم عطا کرے گا. تو یہ چیز ضرورت ہے, تین چیزوں کو اپنے اوپر طاری کیجئے. پہلے جو بات کیجئے سوچ لیجئے اللہ سن رہا ہے. دوسرا جب کوئی عمل کیجئے تو سوچ لیجئے کہ اللہ اس پر شاہد ہے. اور تیسرا ایسے کشتی نہیں بلکہ سفینہ بن جائیے تاکہ آپ جو بھی آپ سے منسلک ہیں وہ سفینے اس کے ساتھ آپ کے منسلک ہو کہ وہ بھی نجات پا سکیں. لیکن افسوس آج کل کا انسان اس مقصد اس بات کو بھلائے بیٹھا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم کشتی بننے کی کوشش کیجئے. اگر کشتی بھی نہ بن سکے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ اب سیلاب کے اوپر لوگ دیکھ سکتے ہیں. زلزلے کے اس صدی میں 1000 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے کہ ایسے زلزلے اس صدی میں جتنے آئے 1000 سال میں نہیں آئے. جو سیلاب پاکستان میں اس وقت دیکھا وہ 80 برس ایسا سیلاب نہیں آیا. جب یہ سب معاملات دیکھ کے بھی جو اس وقت آنکھیں بند کرے گا وہ ہمیشہ بند ہی رہیں گی. اس وقت آنکھیں کھولنے کا وقت ہے, قرب قیامت میں رہ رہے ہیں. اور اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ تین چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو وہ جہاں بھی رہیں ان کا دل مدینے میں ہے, وہ مدینہ کے نظارے بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں جہاں دیکھنا چاہیں. یہ معاملات کچھ بھی نہیں ہے. دنیا اللہ تعالیٰ تسخیر کا دیتا ہے جو اللہ کا ذاکر بندہ بن جائے. اور ذاکر کرنے والا یہ نہیں جو زبان سے ذکر کرنا. ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی اتباع کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, قرآن و سنت کی اتباع کرنا. جب تک ہم اتباع نہیں کریں گے, شریعت سے طریقت کا چشمہ پھوٹتا ہے. جب یہ شریعت ہی نہیں تو طریقت کا معاملہ کیسا؟ جتنا شریعت میں راسخ و پختہ ہو جاؤ گے اتنا ہی طریقت کا لذت چکھو گے, اور تب ہی معرفت ملے گی. اور جب معرفت ملتی تو اللہ تعالیٰ حقیقت کا پھل چکھا دے گا. تو جب حقیقت کا پھل پا لیا وہ معاملہ یہی ہے, مرنے سے پہلے مر جانا, مر کے پھر زندہ ہو جانا. آج دیکھیں اولیاء کرام کی قبور دیکھیں جتنا فیض ملتا ہے. داتا صاحب سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فیض پایا تو 90 لاکھ کو جا کے اجمیر شریف وہاں بیٹھ کے مسلمان کیا. خواجہ قاسم مولوی نے وہاں بیٹھ کے کوٹلی سے کشمیر کے کہاں ہندوؤں کو مسلمان کیا. تو یہ معاملہ اسی وقت طاری ہو جائے جب ذکر کا آپ کے اوپر غلبہ طاری ہو جائے. تو اس ذکر کی ہم یہاں دعوت دینے, ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان سے ہر سال آتے ہیں اور اسی ذکر اور فکر کی دعوت دیتے ہیں. تو لیکن یہ دعوت دے رہے ہیں, اب اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا کام ہے, اس پہ عمل کرنا. آپ نجات اس سفینے میں سوار ہوئیے تو آپ نجات پا جائیں گے. تو آپ سب سے یہی التماس ہے کہ ذکر اور فکر کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیجئے اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائے. وما علینا البلاغ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. برادران اسلام, عاشقان رسول, محبان طریقت, السلام علیکم. آج کی یہ خوبصورت محفل ذکر سبحانی, محفل 11ویں شریف, اس دیار غیر میں اور بالخصوص اس رمضان المبارک میں وہ خوش قسمت ہیں جنہیں یہ لمحات میسر آتے ہیں. اور میں ان کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر میرے آقا کی اس محفل کو سجا کے بیٹھے. اس گھر کے مکینوں کو یہ میں سلام پیش کرتا ہوں
کہ جن کے دلوں میں سرکار کی محبتوں کا اتنا فیضان امنڈ آیا ہے کہ ہر مہینے میرے آقا کے غلاموں کی یادوں میں بیٹھ کر ذکر خدا کر رہے ہیں. اور یہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کریم، یہ وہ منزلیں ہیں میرے دوستو کہ زندگی مختصر ہے. یہ نہیں پتا کہ اگلا لمحہ بھی ہمیں میسر آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن جس کے ذہن میں، جس کے اذہان میں، جن کے دلوں میں اس کے ذکر کی فضا، اس کے ذکر کی محبت، اس کے ذکر کی ادا، اس کے ذکر کی بقا پیوست ہو جاتی ہے، وہ دل یہاں بھی زندہ ہیں، برزخ میں بھی زندہ، اور آخرت میں بھی زندہ. ہمارے لیے یہ بڑی عنایات ہے کہ ہم نسبت والوں کے ساتھ ہمارا تعلق. ویسے تو زندگی گزر جائے گی، لیکن وہی زندگی کامل بن جاتی ہے جو کسی نسبت والوں کے ساتھ تعلق ہو. اور جس طرح حضرت علامہ صاحب نے بڑی محبتوں کے ساتھ، صاحب نے بڑی جذبے کے ساتھ کہا کہ یہ ایک ہی نسبت جو اولیاء کی نسبت ہے، اہل اللہ کی نسبت ہے. اور اولیاء کا مقام، اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ دی فرینڈز آف دا گاڈ، جو رب کے دوست ہوتے ہیں. اتنا بڑا مقام جب اس کے قرب کے جلووں میں جو رہتا ہے، جب اس کے قریب جو ہو جاتا ہے، اسے بھی برکات عطا کی جاتی ہے. ان کے چہرے بھی بدل جاتے ہیں، ان کے ظاہر بھی بدل جاتے ہیں، ان کے باطن بھی بدل جاتے ہیں. یہ وہ فیضان ہے میرے دوستو. تو آج یہ ماہانہ محفل پاک 11ویں شریف شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی یاد میں بیٹھنا، اور ان کی نسبتوں کے ساتھ جب شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد میں بیٹھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، چاہے وہ چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، ویسی ہے، شاذلی ہے، جتنے بھی ہیں سب کی نسبتیں یہاں پہ موجود ہو جاتی ہیں، سب کے روحانی تصرفات موجود ہو جاتے ہیں. اور پھر جن کے ساتھ تعلق ہو، جس طرح کہ ان کا تعلق ہے حضور غوث زمان خواجہ قاسم مولوی کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، ان کے فیض و برکات کے ساتھ، تو پھر دیکھیں جب پیران پیر کی محفل کو سجائیں گے تو پھر حضور غوث زمان کے فیض و برکات بھی یہاں پہ آ جائیں گے، ان کی یہ برکات بھی آ جائیں گی. اور پھر حضور غوث زمان خواجہ قاسم مولوی وہ وقت کے غوث ہیں، غوث زمان ہیں کہ جن کی ریکمنڈیشن پیران پیر نے بھی کی ہے. کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ کوٹ گلہ شیف والے حضرت صاحب، پیر باقر شاہ صاحب اور پیر مقصود علی شاہ صاحب، آپ جو ہے آپ نے بڑا عرصہ وہاں پہ بغداد میں گزارا، اور آپ کے ساتھ سائیں فتح محمد صاحب، وہ بھی باجی صاحب کے خلفاء میں سے، انہوں نے اگٹھے گزارا. اور پھر جب ایک وقت آیا نا ان کی خدمت کاملیت کے اس مقام پہ پہنچ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ قبروں سے فیض نہیں ہوتا. یہ پیر مقصود علی شاہ صاحب کو فیض پیران پیر کی قبر سے ہوا ہے. اور پیر مقصود علی شاہ صاحب کو جب خواب آئی، آپ باری دیا کرتے تھے وہاں پہ بغداد شریف میں، تو جب وہ منزل مکمل ہو چکی، خدمت کا وہ مقام ہو چکا، تو صلہ کا وقت آیا، تو پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ ہند میں جا، خواجہ قاسم ہے میرا غلام، اس سے تیرا فیض حاصل ہو. یہ انعام دیکھو کہ وہ انہیں جو ہے مقصود علی شاہ صاحب نے خدمت کی کہ مجھے یہ بغداد شریف سے فیض ملے گا، لیکن بغداد کے والی نے کہا کہ تیرا فیض میرے غلام خواجہ قاسم مولوی کے پاس، وہاں پہ جا بیعت بھی کرو، خلافت بھی حاصل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانی اعلیٰ موڑا شریف، اولیاء موڑا شریف. یہ روایت میں نے خود سنی ہے، میں سنی سنائی باتوں میں زیادہ نہیں بلیو کرتا، اور میں سنی، اور سائیں فتح محمد صاحب، آپ تو اللہ جنت نصیب کرے، یہ انہوں نے کہا. پھر میں جب کوٹ گلہ شریف گیا تو پیر باقر شاہ صاحب نے بھی یہ بیان کیا. تو دیکھیں یہ فیضان ہے جسے میرے نبی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے معاملات سے ہٹ کے پھر اس کے قرب کے جلووں میں چلا جاتا ہے. یہ عطا ہے میرے دوستو. تو پھر آج ہم جب اس انٹینشن کے ساتھ بیٹھیں گے، اس جستجو کے ساتھ بیٹھیں گے کہ پیران پیر جو ہیں ہم پہ نظر کرم فرمائیں گے، تو میرا ایمان ہے ان کی نظر کرم یہاں پہ. اور آپ کی تو کرامات بے شمار ہے نا، ہر کوئی بیان کرتا ہے، آپ کی تعلیمات بھی ہیں، آپ نے بیان کیا. آپ دیکھیں حجت الاسلام امام غزالی جب وہ درس نظامیہ تھے، اس کے ریلیجس منسٹر تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی کہ میں نے اتنا علم بھی حاصل کیا، شریعہ کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ سکون، وہ تسکین نہیں آ رہی تھی. تو آپ نے وہ نظامیہ کے ریلیجس منسٹر ہونے کی اس عہدے کو چھوڑا اور 11 سال تصوف میں گزار دیا. اور وہ دور بڑا مشکل دور تھا، فلسفہ اور باطنیت کا دور، بڑا مشکل دور تھا. وہ 11 سال جب گزارا زیارت میں، ذکر میں، ریاضت میں، اللہ کے ذکر میں گزارا، تو پھر وہ روشنی جب ان کے سینے میں آئی
تو انہوں نے کہا کہ جو علماء کی حکمت ہوتی ہے، جو شریعت کے رمز سنادوں کی دانائی ہوتی ہے، وہ ایک